الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے انہوں نے باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے رونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آنسو کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کہ ہنسا کم کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور رویا زیادہ کرو۔ زیادہ ہنسنے سے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، کبھی ان کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں جاتی، لیکن در حقیقت یہ چیزیں مزاج کے اوپر، کردار کے اوپر کتنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اونچی آواز سے ہنسنے کے بارے میں
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل مردہ جب ہو جائے تو اس کی بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ عبادت کو جی نہیں کہتی۔ عبادت سے، نماز سے بندے کا دل چالو ہو جاتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے جو منقول ہے کہ خوشی کے موقع پر اظہار مسرت پہ آپ کی مسکراہٹ تو حدیث کے اندر ثابت ہے، اتنا مسکراتے کہ آپ کے داڑھ مبارک جو مظاہر ہو جاتی، لیکن زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہتے، تو غمگین رہنا بھی چونکہ رونے کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے ایسا یہ عمل ہے ہنسنے کا کہ جس سے زندہ دل مرتے ہیں، اور دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دل دھڑکتا ہے، اس سے آواز بھی آتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا تھا یہ دل جو ہے نا، یہ اس کے متعلق لطیفۃ الربانیۃ الروحانیہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو دل اوپر ہے نا، جو جسمانی، اس کے اندر بھی وہ ایک رب کائنات نے خاص جو ہے وہ لطیفہ رکھا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا بسیرا ہے، جب اس میں سیاہی آتی ہے تو پھر اس کی علامت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر برا کام کرنے کے بعد کامیابی تصور کرتا ہے۔ جس نے یہ چیک کرنا ہو کہ اس کی اندر دل سیاہ ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں، فرمایا اسے غلطی کے بعد احساس نہیں ہوگا، یہ دل کی بالکل سیاہ ہونے کی علامت ہے۔ جتنا بڑا جرم کرے گا اس جرم پر وہ فخر کرے گا کہ میں نے یہ بڑا کام کیا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دل کو زندہ رکھنے کا حکم دیا، اور دل زندہ رونے سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں تڑپنے سے ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا کہ بعض چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن دل اگر اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اس کے محبوب کی محبت میں ٹوٹے تو اس کی قیمت پڑتی۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں، تیرے سینے میں دل ہے دم نہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آواز کے ساتھ ہنسنے سے منع کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رویا کرتے تھے، کثرت سے روتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، مطرف کہتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن شقیق کے صاحبزادے ہیں کہ وہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہوا یصلی، وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں،
اللہ کے نبی بھی نماز پڑھتے ہیں، فرق دیکھیے کتنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے، حضور نماز پڑھتے ہیں تو سوچ کہاں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عبادت، یعنی پوری مخلوق قیامت تک جتنے بھی مخلوق ہے سب کی عبادت ایک طرف ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کا ایک سجدہ، اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعجاز بخشے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تو وَهُوَ يُصَلِّي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں تھے کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ، حمزہ کے ساتھ، آپ کے سینے میں، جوف کہتے ہیں سینے کو، آپ کے سینہ اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوال یہ ہے کہ رویا منہ سے جاتا ہے، آنکھوں سے جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی۔ اب سینے سے رونے کی آواز کیسے آتی، اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح؟ کعزیز المرجالی من البکائی، اس طرح آواز آ رہی تھی سینے سے جیسے ہڈیا جوش کھا رہی ہو۔ دیگچی میں پانی ڈالا ہوا ہو یا کچھ سالن وغیرہ ہو تو اس کے نیچے جب آگ جلائی جاتی ہے تو جو آواز اس پانی سے نکلتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا انداز کیا ہوتا ہو۔ اور پھر لطف کی بات ہے کہ حضور کے سینے سے یہ جو آواز رونے کی آ رہی تھی، یہ کس وجہ سے تھی؟ اس کا جواب تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام سے لیا۔ آپ فرماتی کہ حضور جب قیام فرماتے تو آپ کا قیام اتنا لمبا ہو جاتا کہ ایسے لگتا جیسے ساری رات قیام ہی چلتا رہے گا۔ آج کے اس دور میں حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی عبادت کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے نا، کہ نہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ قیام چلتا تو ایسے لگتا ہے کہ قیام ہی چلتا رہے گا، اور اگر حضور علیہ السلام رکوع میں جاتے تو ایسے ساری رات رکوع چلتا رہے گا۔ اب یہ کثرت عبادت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی اتنی عبادت کہ رب نے کہہ دیا محبوب قم اللیل الا قلیلا، سونیا کوئی تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ یعنی اس پہ آپ توجہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رب نے کہہ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کہا کہ یہ بابا جو ہے نا یہ بڑے اتنے نفل پڑھتا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آ کے اتنے نفل شروع کر دی۔ حضور کیا وجہ؟ فرمایا یہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ اتنے نفل پڑھتا ہے، تو میں ان کے گمان کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ، نہ وہ یاد کر بہاریں دلے بد نصیب مت رو، اے تجھے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی
فرمایا میں اس لیے کہ ان کا گمان میرے بارے میں ٹھیک ہو جائے کہ یہ واقعی بابا اتنے نفل پڑھتے ہیں، اور آپ کی فراست بصری کا یہ عالم تھا کہ ایک دن نکلے نا شہر میں تو کوئی کیا نظر آیا، کوئی کیا نظر آیا، کوئی کیا نظر آیا، جانوروں کی شکلیں اپنا کے لوگ سامنے کھڑے، ڈر کے واپس آ گئے۔ امام اعظم کیا ہوا؟ فرمایا آج لوگ مجھے اپنی اصلی حالت میں، کوئی بھیڑیا نظر آیا، کوئی کتا نظر آیا، کوئی خنزیر نظر آیا، اور اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا تو اس کے وضو کے گرتے قطرات سے بتاتے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، اس نبی کا عالم، ان غلاموں کے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں ساری ساری رات گزر جاتی، اگر قیام فرماتے تو قیام بھی ختم نہ ہوتا۔ مجھے ایسے لگتا کہ ساری رات یہ قیام ہی چلتا رہے گا، اور اگر حضور رکوع میں جاتے تو ایسے لگتا ساری رات یہ رکوع چلتا رہے گا، سجدے میں جاتے، یہی الفاظ ام المومنین کے بھی ہیں دوسری حدیث میں، فرماتی میرے آقا اتنا روتے جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہو، اس سے آواز آ رہی ہو، بڑبڑاہٹ آ رہی ہو، یہ بلبلے نہیں نکلتے جس لئے اس طرح کی آواز حضور کے سینہ اقدس سے باہر آتی۔ سجدہ فرماتی میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ سونیا، میرے سرتاج ذرا یہ تو بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا وہ روئے جو گنہگار ہو، جو سیاکار ہو، جس کے ذمے گناہوں کے انبار ہوں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو ہی مجھے یہ بتا کہ کیا میں اپنے رب کا عاجز بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا رونا یہ عاجزی ہوتا ہے، انکساری ہوتا ہے، جسے رونا نہ آئے۔ بڑے بڑے جبوں کبوں والوں کو رونا نہیں آتا، اس لیے پروٹوکول لینا اور بات ہے، پر کسی کے آگے جھکنا اور بات ہے۔ جو جھکتا نہیں ہے دل نرم نہیں ہوتا، اور جس کا دل نرم نہیں ہے اسے کبھی رونا نہیں آتا، وہ ہر وقت ہر لمحے اس کا تکبر اس کی صفات پر ہیوی رہتا ہے، کہتا نا نا تیری توہین ہو جائے گی، تیرا بڑا مقام ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے، لوگ تیرے آگے جھکتے ہیں، اب تو کسی کے قریب جائے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو زیرو سمجھے، یہ نہیں کرنا، کیونکہ تو خود ہیرو ہے۔ وہ بندہ کبھی ہیرو نہیں بن سکتا جو زیرو نہ ہوتا ہو،
زیرو سے ہیرو بنتے ہیں، ڈائریکٹ ہیرو کوئی بھی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس پہنچا، وہو یصلی، حضور نماز ادا فرما رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عزیز کا عزیز المرجال من البکا، ایسے حضور رو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہنڈیا جوش کھا رہی ہو، اور سینہ مصطفیٰ علم نشرہ کا سینہ، آواز سینے سے آ رہی۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے فرمایا اقرا علیہ، اقرا علیہ، قرآن پڑھو میرے سامنے۔ صاحب قرآن اپنے صحابی حضرت، بڑی توجہ طلب حدیث ہے یہ، اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ مجھ پہ قرآن، یعنی میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ نے کبھی کہا کسی سے بیٹھے ہو تنہائی میں، یار قرآن تو تھوڑا ہی سنا میں؟ کبھی کہا کسی سنا کرے نا یار، جو صحیح پڑھنے والا، جو اچھے قاری صاحب ہو پڑھنے والے، ان سے قرآن، یہ نعت بھی سنے حضور کی، لیکن کبھی یہ بھی کیا کہا کریں گے، یہ قرآن تو سنا کرے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کو عربی میں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن پڑھنے والا کوئی ہو، پڑھنے والا ہو، تحسین صوت بھی ہو، لحن بھی اچھا ہو، لہجہ بھی غمزدہ ہو، تحسین صوت، خوبصورت آواز بھی ہو، تو پھر قرآن سن کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عرشی نغمے میں لذت کتنی رکھی ہے۔ حضور کی نعت بھی سنیں، قرآن ہے ہی حضور کی نعت، قرآن حضور کی نعت ہے، لیکن ہر نعت قرآن، سمجھے، ہر نعت قرآن، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی صفت ہے اور رب الجلال کا کلام ہے، اگرچہ سارا ذات مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے، تو اس لیے قرآن کیا ہے؟ نعت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود سے حضور فرماتے ہیں کیا؟ اقرا علیہ۔ ابن مسعود ذرا قرآن تے سنا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تسی مینوں فرمایا میں قرآن پڑھا تواڈے سامنے؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ ادھر ٹوٹتا نا ایک بندہ کہتا ہے تلاوت ہو رہی تھی ایسے لگا جیسے قرآن اتر رہا ہے، تو ویکھیا قرآن دے اترن دا منظر ماری جا رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ یہ کہیں کہ خوبصورت پڑھ رہے ہیں، قرآن اترتا تھا، یہ اللہ کا نبی جانے یا اللہ کے نبی کے صحابہ جانے یا جبریل جانے جو قرآن لے کے آتے کہ وہ کیفیات کیا ہوتی تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے فرمایا اقرا پڑھنا علیہ میرے سامنے پڑھنا، مجھ پہ پڑھنا قرآن میرے سامنے، تو عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اقرأ الیک اقرأ علیک، میں تواڈے سامنے قرآن پڑھا، وعلیک انزل، حالانکہ قرآن میرے محبوب آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ یہ آپ نے اسلوب نہیں سمجھا، یہ انداز نہیں سمجھا عبداللہ ابن مسعود کا۔ کہتے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا اور میں آپ کے سامنے پڑھوں،
اس جملے پہ غور کرنا، قرآن آپ پہ نازل ہو، میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ مطلب کیا کہ سونے میں تیجا قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے سامنے پڑھا؟ حالانکہ ان کی زبان ہے سبحان اللہ، وہ اہل عرب ہیں، عربی سمجھتے ہیں، لہجے سے واقف ہیں، مخارج سے واقف ہیں، قوانین سے واقف ہیں، لیکن ابن مسعود کہتے ہیں میں ان سونیا یہ دوسرے لفظ میں ادب سکھا رہے ہیں، سونیا تیرے سامنے میں قرآن کیویں پڑھا حالانکہ قرآن تواڈے تے اتریا ہے۔ یعنی وہ سمجھ سے عبداللہ ابن مسعود کس کا حق حضور ہی ادا کر سکتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال انی احب ان اسمعہ من غیری، فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میں یہ چاہتا ہوں، انی احب میں یہ پسند کرتا ہوں، ان اسمعہ من غیری کہ مینو کوئی میرے علاوہ بھی قرآن سناوے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میں یہ چاہتا ہوں اگرچہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، میں صاحب قرآن ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں بیٹھا میں ہوں اور میرے سامنے میرا کوئی غلام میرے علاوہ بھی قرآن پڑھے۔ پتہ یہ چلا حضور کو قرآن سننا بھی پسند تھا، قرآن کی تلاوت بھی پسند تھی، لیکن قیود میں حدود میں ایک دن آپ باہر نکلے، ایک صحابی کی بیٹی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہی تھی، لہجہ بھی خوبصورت تھا، انداز بھی اچھا تھا، حضور گلی میں کھڑے ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا بلاؤ اس کو۔ یا رسول اللہ اتنا عتاب کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا عورت اگرچہ قرآن بھی پڑھے تو اس کے قرآن کی آواز باہر نہ آئے، ادھر بجائیں ڈھولکیاں ناچیں، کون سی یہ شریعت ہے آوازیں باہر آ رہی ہوں ڈھولکیوں کی، تالیوں کی، نعت کی صورت میں گانے کی؟ سچی گل تے یہی ہے، بھاویں ناراض ہوو تے بھاویں ان راضی ہوو، میرے سونے نبی دی شریعت دا یہی مسئلہ ہے کہ عورت کی آواز اگرچہ قرآن کی بھی ہو، حضور نے باہر آنا پسند ہے نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی گھر پہ دستک دے پوچھے کون، تو عورت کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے سے نہ بولے، سخت لہجے سے بولے۔ اب سخت لہجے سے بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑ کاٹ لے، پھکڑ نہیں وامنا، لیکن لہجے میں نرمی نہ پیدا کرے کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی محبت نہ اس کے لیے پیدا ہو جائے، شہوت نہ پیدا ہو۔ اسلام نے کتنی یار احتیاطیں ہیں کسی دین میں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں نا، دور رہتے ہیں، اگر سنتے پڑھتے ہیں لیکن عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام کے بنائے ہوئے قانونوں پہ عمل کریں تو معاشرے میں برائی ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بھی آواز باہر نہ آئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میں یہ چاہتا ہوں کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے جب فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب حضور نے یہ فرمایا میں چاہتا ہوں کوئی اور بھی مجھے قرآن سنائے، تو کہتے ہیں فقرات، میں نے پڑھنا شروع کیا، کیا؟ سورۃ النساء، سورہ نساء میں نے پڑھی۔ جب میں سورہ نساء پڑھتا پڑھتا حتی بلغت وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا،
جب اس آیت پہ میں پہنچا کہ ہم تمہیں اے محبوب سب پر گواہ لائیں گے، جب میری تلاوت یہاں پر پہنچی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں توجہ میری ادھر تھی، کدھر جی؟ قرآن کی طرف پڑھ رہا تھا، لیکن صحابہ تو نماز بھی پڑھیں تو آدھی توجہ نماز کی طرف ہوتی، آدھی یار کی طرف ہوتی، کیوں جی؟ ایسے کوئی نہیں آتا نا حدیثوں میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، اس طرح دیکھتے ترچھی نظریں کر کے نا حضور کی طرف آئے۔ اچھا کیا سرکار کو یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ ترچھی نظریں کر کے میری طرف دیکھتے ہیں؟ پتہ ہوگا کہ کوئی نہ، حضور نے فرمایا تمہاری نماز فاسد ہوگی بھائی، میری طرف نہ دیکھا کرو۔ رخ یار کی طرف ہوتا، دل رب کی طرف، آنکھیں حضور کی طرف، ایسے۔ جب ابن عباس سے کہا کہ پیچھے برابر پڑھو نا ادھر نماز، میرے بازی کھڑے ہو جاؤ، تو وہ آگے، وہ پھر پیچھے ہو جائے، پھر پیچھے ہو، پھر پیچھے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حالانکہ مسائل کو سمجھتے، اگرچہ چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہوگی کہ نہیں رہتی ہوگی؟ ہٹ رہے ہیں بار بار پیچھے، حضور پھاڑتے مڑ گچ کر، بالآخر سرکار نے تینوں ہے کی میں تینوں اگے کرنا، تو ہٹتے پیچھا بچ جانے تے عرض کیتی سونے ماں نے کوئی ایجا پتر جنم نہیں دیتا جڑا نماز دے وچ بھی تیرے برابر کھڑا ہو، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں قرآن سورہ نساء اتنی لمبی سورت پڑھتا پڑھتا جب میں اس آیت پہ آیا وجئنا کہتے حتی بلغتو، جب میں پہنچا وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب ہر کسی پہ ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ یہاں آ کے میں رکا، کہتے قال فرأیت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملان، جب میں نے حضور کی نظروں کی طرف دیکھا، آنکھوں کی طرف دیکھا، تو میرے آقا زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پہ رونا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور دیکھیں نا اب صحابی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے رونا شروع کر دیا ہو جب قرآن جب شروع کی تھی سورہ نساء، لیکن صحابی نے جہاں پر آ کے وقف کیا، جس بات کو عبداللہ ابن مسعود نے ظاہر کیا، یہاں پہ سمجھنے والی بات آیت یہ ہے وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جب یہاں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود میں پہنچا، تو یہاں پہنچ کے رکتے کیوں ہیں پھر؟ بات سمجھ رہے؟ یہ آیت یا اس سے پچھلی آیت پہ بتا دیتے، حضور تو پوری سورہ نساء سنتے وقت جتنی بھی آپ نے تلاوت سب پہ روتے رہے، کہتے یہاں پہ اصل میں حضور کی شان آئی نا، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ذکر آیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب میں اس آیت پہ پہنچا، نہیں سمجھا، جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو ساری امتوں پر گواہ لائے گا، مطلب کیا؟ ساری امتوں پر گواہ جب حضور کو لایا جائے گا
تو حضور ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے، ان کے اعمال سے واقف ہوں گے، ان کے معاملات سے، یا نہیں واقف ہوں؟ واقف ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ لائے گا۔ اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں عدالت میں گواہی دے جی، تو گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی کون یہ الگ بات ہے کہ سچی جھوٹی گواہی یہ الگ بات ہے، لیکن صحیح گواہ وہ ہوتا ہے جس نے معاملات دیکھے ہوں، لڑائی جس کے سامنے ہوئی ہو، واقعہ جس کے سامنے کچھ نہ کچھ وہ گواہی دے سکے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح روتے تھے کہ قرآن جب بھی پڑھا جاتا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اگلی حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں سورج گرہن ہو گیا۔ کیا جی؟ اب حضور کا رونا دیکھیے، سورج گرہن لگ گیا۔ سورج گرہن جب لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جانوروں کو اٹھاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، وہ معذور پیدا ہوں گے۔ جو عورتیں حاملہ ہوں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی ہو جاؤ، ٹورو پھرو۔ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ٹورنے۔ دیکھ رہے کتنی جہالت ہے ابھی تک، حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے ہیں، موبائل آ گئے، پتہ نہیں کدھر کدھر دنیا پہنچ گئی ہے، اڑنے والی گاڑیاں آ گئی ہیں، جہاز آ گئے، سب کچھ ہو گئے، یہ حالی ہوتی کھڑے۔ خدا کے بندو، جب سورج گرہن لگتا ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کسوف، سورج گرہن کو کیا کہتے ہیں؟ کسوف، یعنی اس وقت جب سورج گرہن ہو، یعنی سورج اور چاند ایک ہی مدار میں آ جاتا ہے۔ یہی ہے نا جس کی تحقیق، غلط نہ ہو جائے بھائی، سورج اور چاند آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت نماز کسوف ادا کرو، جانوراں دے بعد شامت نہ لیاؤ، حاملہ عورتاں تنگ نہ کرو۔ تو پہلے بیچاریاں پریشان، تکلیف ہوندی ہے، تو تسی انہاں نوں ہور ٹورو پھرو۔ عجیب بات، کہتے سورج گرہن جب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کسوف آپ نے ادا کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ جب رکوع میں جائیں گے، قیام فرمایا تو ایسے لگا کہ آپ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں۔ اتنا لمبا رکوع کیا۔ پھر جب حضور رکوع میں چلے گئے تو پھر ایسے لگتا تھا جیسے آپ رکوع سے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوں گے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی نماز کسوف خیر سے ادائی کبھی نہیں کی، کیوں جی؟ ایسی ہے نا، اور اگر کریں بھی تو جھٹ پٹک، ہم تو فرض نماز کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جھٹ پٹک لگا کے چل ہوئے۔ جماعت میں اور ہوتا ہے معاملات کے ہر قسم کے بندے کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب کم از کم تنہائی میں پڑھ رہے ہو، موقع ملے تو اس وقت تو نماز لمبی پڑھا کرے۔ جب رکوع میں سر اٹھائیں گے تو رکوع میں جب حضور گئے تو ایسے لگیں گے جب حضور کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو یوں لگ رہا تھا سجدے میں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں؟ مزہ تو ہے نا، ایسے لگ رہا تھا کہ حضور سجدے میں نہیں جائیں گے۔ پھر آپ جب سجدے میں چلے گئے تو یوں لگتا تھا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ صحابی کہنا ہے، جب آپ نے سر اٹھا لیا تو یوں لگتا تھا جیسے آپ دوبارہ سجدے میں نہیں جائیں گے، اور جب سجدے میں چلے گئے تو یوں لگ رہا تھا کہ پھر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے گہرے سانس لیے، میرے آقا نے گہرے سانس لیے، سانس کی بڑے لمبے لمبے آپ نے سانس لیے اور رونے لگ گئے، اور رو کے کیا عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے اللہ۔ ان حضور بڑے پریشان ہو جاتے جب موسم میں تبدیلی ہوتی۔ یہ لفظ استعمال کرنا لوگ موسم خراب ہو گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہیں کہ موسم بدل گیا ہے۔ بارش بھی تو رحمت ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ موسم کو خراب کیوں کہتے ہیں؟ موسم تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ صحابی کیا فرماتے ہیں،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرنے لگے تو گہرے سانس لے کے رو کے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پروردگار، اے اللہ تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ ان لوگوں کو میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں؟ یعنی یہ جو نشانیاں سورج گرہن کی، چاند گرہن کی یا عذاب کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ رب ذوالجلال سے استغفار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے، کسی کو پریشان کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے میرے پروردگار، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے؟ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے زاروں کی تار حضور روتے رہے، آنسوؤں کی لڑیاں بند گئیں، رو رو کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی داڑھی مبارک ساری تر ہو گئی، حضور اتنا روئے اتنا روئے۔ اچھا حضور کو رونے کی ضرورت کیا پڑی جی؟ کیا جی اللہ کے نبی کو رونے کی کیوں ضرورت پڑی؟ روئے تو وہ جس کے گناہ ہوں، روئے تو وہ جس کو پتا ہو کہ قبر میں معاملات خراب ہونے ہیں۔ میرے آقا کیوں روتے تھے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی جب بھی آسمان پہ بادل چھا جاتے، موسم تبدیل ہو جاتا، حضور صحن میں کھڑے ہو کے زاروں کی تار روتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، دعائیں کرتے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ سیدہ فرماتی ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی یہ بتائیے کہ جب آسمان پہ تبدیلی آتی ہے، گھٹائیں چھاتی ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ پریشان ہوتے، رنگ مبارک میرے حضور کا زرد ہو جاتا، جب بارش برس جاتی تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ رونق آ جاتی، آپ کا چہرہ چمک اٹھتا۔ سیدہ فرماتی میں نے عرض کیا بارش ہو جائے تو چہرہ چمک اٹھتا ہے، اے اللہ کے نبی وجہ بتائیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ جب آسمان پہ بادل چھاتے ہیں، گھٹائیں کالی چھاتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں قوم عاد اور سمود کے عذاب میری امت پہ نازل نہ ہو جائیں۔ جب رب ذوالجلال بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہو جاتی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مولا تو نے میری امت کو معاف کیا۔ اے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، تو نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حضرت گرامی کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے کہ سرکار کوئی بھی بات، اور اپنی ذات کے لیے حضور ایک دن بھی نہیں روئے۔ جن کی شان یہ ہو، جن کی عظمت یہ ہو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ شخص ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں باہر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اس وقت بھی ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو ربی حبلی امت۔ اگر رونے کی عادت بندے کو پڑ جائے مشکلیں آسان ہو جائیں۔ شیخ سعدی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہیں ادھار لے کے بھی لوگوں کو کھلانے کی عادت تھی، مہمانوں کو کھلانے کی عادت تھی۔ ایک دن سارے قرضے والے آ گئے، انہوں نے کہا جی بابا جی نکالیں ذرا قرضہ، نکالیں باہر۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے تو بابا جی کے پاس وہ قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ آپ نے کہا یار کیوں آئے جی؟ قرضہ دے، ہمارے پیسے نکالیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ فکر ہے کہ میرے پیسے نکالے، مجھے یہ فکر ہے کہ میں تمہیں کھلاؤں کہاں سے، تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ ایک بچہ چنے بیچتا ہوا آ گیا، یا کوئی نوجوان یا بچہ،
آیا نا تو حضرت وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، لاؤ یہ چنے، یہ سب کو تقسیم کرو۔ اس نے کہا پیسے ملیں گے، تقسیم کر دی۔ اب جب تقسیم کیے نا تو اس نے کہا بابا جی میرے پیسے، کہا پتر تم ہی اتنے بہ جا۔ یہ بھی سارے پیسے لین آئے بیٹھے نو تے سارے بھی سارے قرضہ جڑا پیسے واپس کرو، تم ہی آج اتنے بہ جا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بچہ رونے لگ گیا، اونچی آواز سے اس نے باں شروع کر دی، بھاگنے لگ گیا، رونے لگ گیا، آئے میرے پیسے، آئے میرے پیسے۔ آپ نے بلا کے کہا وجہ کیا یار، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں نا ماں ہے، بہن ہے، بھائی چھوٹے ہیں، ماں بوڑھی ہے، بہن گھر میں رہتی ہے، باہر نہیں جا سکتی، تو ان کے کمانے والا کہ میں شام روٹی کہاں سے لے کے جاؤں؟ آپ نے میرے سارے چنے بھی تقسیم کروا دیے اور مجھے بٹھا لیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیجا جس نے آ کے سارے قرض جو قرض لینے والے سب کا قرض ادا کر دیا، اور حضرت کے پاس اتنا مال دے دیا کہ وہ جتنا دیر مرضی آستانہ چلتا۔ تو قرضہ جنہوں نے دیا ہوا تھا وہ کہنے لگے حضور آج وجہ کی مسئلہ کیا بنا ہے کہ پہلے آپ ایسا بندہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اس لیے نہیں آیا نا، پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، آج رویا نا، یہ بچہ رویا ہے، لڑکا رویا ہے نا، تو اللہ نے ساری مشکلیں آسان فرما۔ حضور کی یہ سنت ہے، رونا رونا حضور کی سنت ہے۔ اور خوش قسمت وہ آدمی ہے جسے قرآن سننے پہ رونا آ جائے، اس کا دل نرم ہے۔ جسے قرآن کی تلاوت پہ بھی رونا نہ آئے اس کا دل سخت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جسے حضور کی حدیث پہ رونا آ جائے، حضور کی محبت میں رونا آ جائے۔ یہ نکلے ہوئے زندگی میں 2 آنسو تمہاری ساری عبادت پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔